بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد من سب نبیا فاقتلوہ۔ آج ایک اہم مسئلے پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں نبی اکرم لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد من سب نبیا فاقتلوہ۔ آج اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فرانس کے خنزیروں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، یعنی کارٹون بنائے، اور سرکاری عمارتوں پر انہوں نے آویزہ کیے۔ جب سرکاری عمارتوں پہ آویزہ کیا انہوں نے، تو یہ مرحلہ عالم اسلام کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا تھا۔ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے، دنیا جہان میں رہنے والے مسلمانوں کے منہ پر یہ ایک بہت بڑا تماچا تھا کہ اگر کسی کے باپ کا کارٹون بنایا جائے یا کسی کے ماں کا کارٹون بنا کے چوراہے پہ لگایا جائے، اس کو بہت غیرت آتی ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، وہ آپے سے باہر ہوتا ہے کہ کس نے یہ کارٹون بنایا اور کس نے لگایا چوراہے پہ، کون ہے، کیا نام ہے اس کا، مارنے دوڑنے کو لگتا ہے۔ پوچھا جائے کیا ہوا، بولا میرے ماں کے یا باپ کا کارٹون بنا دیا۔ بڑی غیرت کھاتا ہے انسان۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے، میں تو چاروں طرف سے یہی سن رہا ہوں دائیں بائیں سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر مجھے نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دو رائے کیسے نہیں ہے۔ آپ کی رائیں تو کسی اور طرف جا رہی ہیں، آپ کی رائیں تو یہود و نصارہ کی طرف جا رہی ہیں۔ آپ تو برطانیہ کو خوش کر رہے ہیں، آپ تو یہود و نصارہ کو خوش کر رہے ہیں۔ کہیں برطانیہ ناراض نہ ہو، کہیں امریکہ ناراض نہ ہو، کہیں فرانس ناراض نہ ہو، کہیں یہ کافر یہود و نصارہ ناراض نہ ہو جائے، اور یہ ناراض ہو جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ کیا ہم بھوک سے، اس خوف سے ہم ڈر رہے ہیں؟ بھوکے تو ویسے ہی نڈھال ہے پاکستانی۔ مہنگائی دیکھیں، افلاس دیکھیں، بے روزگاری دیکھیں، ملک کا کیا حال بنا ہوا ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں معیشت تباہ ہوگی۔ نہ، معیشت تباہ تب ہوتی ہے، زندگیاں تباہ تب ہوتی ہیں، ملک تباہ تب ہوتے ہیں، اقوام قوم تباہ اس وقت قومیں تباہ ہوتی ہیں جب رسول اللہ کی عزت پر پہرے داری نہ ہو، جب ہم بے غیرت بن جائیں، اپنے کانوں میں ہم روئیہ ڈال دیں اور یہ اس بات کو ہم گوارا کر جائیں کہ میرے نبی کے خاکے بن جائیں، اور ہم آنکھوں کو بند کر لے، زبان کو بند کر لے، کان کو بند کر لے، ہیلے بہانے کرے کہ ملک تباہ ہو جائے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے، معیشت ختم ہوگی۔ نہ 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 نہ، پیدا کرنے والا میرا رب ہے، رزق دینے والا میرا رب ہے۔ جب میرا رب رزق دینے والا ہے، کافروں کو بھی رزق میرا رب دیتا ہے، تو پاکستانیوں کو بھی رزق میرا رب دیتا ہے۔ رسول اللہ کی عزت و عظمت اگر نہیں ہوگی تو پھر پریشانی آئے گی، پھر ملک تباہی کی طرف جائے گا، پھر ملک بربادی کی طرف جائے گا، پھر معیشت خراب ہوگی، پھر لوگ پریشان ہوں گے۔ جب تک رسول اللہ کی عزت و عظمت پر ہم پہرے داری نہیں دیں گے، یہی حال ہوگا۔ اور یہی حال ہوا کہ ہمارا معاہدہ ہوا، جو کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، مگر ہمیں احتجاج کرنا پڑ رہا ہے رسول اللہ کی عزت کے لیے۔ آپ اگر ریاست مدینہ کے آپ دعوے دار ہیں تو پھر آپ کا کام تھا کہ ہم سے پوچھے بغیر، ہمارے احتجاج کیے بغیر، ہمارے اسمبلیوں میں بولے بغیر، ہمارے روڈوں پہ آئے بغیر، یہ کان سے پکڑ کر سفیر کو نکال دیتے اور کہہ دیتے کہ ہم اس خنزیر کو برداشت نہیں کرتے جس کے ملک نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے۔ اور یہ بات کی جا رہی ہے جی ہم اگر سفیر کو نکال دیں تو پھر کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ
کہ پھر وہ گستاخی نہیں کریں گے، وہ گستاخی نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے یہی بات کی ہے، وہ تو پھر گستاخی کریں گے۔ ارے یہ کون سی بات ہو گئی؟ جب تم نے اس بھارت کے پائلٹ کو نکالا تھا ادھر سے پاکستان سے، جب ان کے حوالے کیا تھا، تو یہ بات کیوں نہیں کی کہ اب تو ہم حوالے کر رہے ہیں؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ پھر حملہ نہیں کرے گا؟ وہ تو پھر بھی حملہ کر رہا ہے، وہ تو بارڈروں پہ حملہ کر رہا ہے، وہ کشمیریوں پہ حملہ کر رہا ہے، مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے۔ یہ فلسفہ اپنے پاس رکھو، یہ بزدلانہ فلسفہ ہے، یہ بزدلانہ فلسفے میں اپنے آپ کو مت چھپائیں، بلکہ رسول اللہ کی عزت کے لیے، غیرت کے لیے۔ وہ نور الحق صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ تو علماء و مشائخ سے زیادہ عاشق رسول ہے عمران خان۔ میں نے کہا اتنا بڑا عاشق رسول منت میں کروں کہ گستاخ کو نکالو، منت سماجت ہم کریں، ہاں خون ہم بہائیں، زخمی ہمارے لوگ ہو، پریشان ہم لوگ ہو، ایف ای آر ہم پہ کاٹی جائے، مقدمات ہم پہ ہو، اور کہتا یہ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ آج اس اسمبلی کے ممبر ہمارے ایک شہزاد بھائی نے کہا میں تو غازی عبدالقیوم صاحب کے خاندان سے ہوں، میں اس لڑی سے ہوں، ماشاءاللہ۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ کی رگوں میں تو عاشق رسول کا خون دوڑ رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے روڈوں پہ ہم بیٹھے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، آپ کو چاہیے تھا یا تو آپ استعفیٰ لکھ کے دے دیتے رسول اللہ کی عزت کے لیے، یا تو پھر روڈوں پہ ہمارے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جاتے۔ ہم پہ گولیاں بھی چلائی گئی ہے، ہمارے کانوں کی قریب سے گولیاں گئی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں تھے، رسول اللہ کی عزت کی بات تھی، زبانوں پہ رسول اللہ کی وفاداری کی بات تھی۔ ہم ادھر احتجاج کر رہے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، روڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن خوانی ہو رہی تھی، نعت خوانی ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا ہو رہی تھی۔ ہاں اگر برا کہا جا رہا تھا تو گستاخان رسول کو برا کہا جا رہا تھا، ان کے حامیوں کو برا کہا جا رہا تھا۔ اگر برا لگنا تھا، گولیاں چلانی تھی تو ان پہ گولیاں چلاتے، ان پہ ظلم ڈھاتے جنہوں نے گستاخی کی تھی، مگر تم نے وہ طاقت ہی نہ رہی، نہ تم میں وہ سمت رہی، نہ تم میں وہ رسول اللہ کی محبت کی اصل جھلک نظر آئی کہ تم نکال دیتے، تم کہہ دیتے کہ نا 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 نا، جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں پورے اسمبلی سے اس وقت میں اس مرحلے میں ہوں، میں نے لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں رسول اللہ کی عزت کے لیے۔ ہم نے نوجوانوں کو سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر ہم نے ان نوجوانوں کو تاریخ سلام کرے گی، گولی سینے پہ کھانے کے بعد بھی، چوٹ پانے کے بعد بھی، زخم برداشت کرنے کے بعد بھی ان کی آخری لبوں پر یہی بات تھی، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور ان کی زبانوں پر ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں رسول اللہ کی عزت کے لیے۔ ہم نے نوجوانوں کو سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر ہم نے ان نوجوانوں کو تاریخ سلام کرے گی، گولی سینے پہ کھانے کے بعد بھی، چوٹ پانے کے بعد بھی، زخم برداشت کرنے کے بعد بھی ان کی آخری لبوں پر یہی بات تھی، لبیک 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 یا رسول اللہ۔